الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا طبيبنا معلمنا المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى المرتضى وعلى من اتبعهم إلى يوم الهدى کہ دیرینہ خواہشات اور تمناؤں کا حسین خواب ہے یہ اجلاس۔ مجوید عالم ہند سند القراء حضرت علامہ مولانا قاری و مقری احمد ضیاء صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے ظاہری فرزند تو نہ تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے معنوی فرزند انہیں ایسے عطا فرمائے ہیں کہ بہت سے ایسے آبا و اجداد پر وہ بھاری ہیں جن کے درجنوں بچے۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ نے ہندوستان کے بہترین خطیب سے خطاب سماعت فرمایا، اور ان سے پہلے نہایت ہوشمند باوقار خطیب عالم ربانی حضرت سید واقف صاحب قبلہ ضیائی سے بھی آپ نے خطاب سماعت فرمایا ہے۔ زیادہ تر لوگ دیکھا یہ گیا ہے کہ اپنے ساتھ القاب کا استعمال کرتے ہیں تو مرشدین کے ناموں کا، حالانکہ مرشد جسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے وہ چند گھڑی کے لیے ملتا ہے اور اس کے بعد وہ پوش ہو جاتا ہے۔ مرشد حقیقی وہی ہوتا ہے جو تعلیم و تربیت دے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب و سنت کے لیے آنکھیں کھول دیتا ہے۔ ایک نادار ناخواندہ کمزور بچہ مدرسے میں داخلہ لیتا ہے جسے دین و دنیا دونوں کے احکام صحیح ڈھنگ میں معلوم نہیں ہوتے، مگر چند سال گزارنے کے بعد وہ باشعور ہو جاتا ہے، اسے دین کے علم کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور دنیا کا علم بھی اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ ظاہر مرشد اسی کو کہتے ہیں جو رہنمائی کرے، جو آگاہی بخشے۔ اسی لیے علماء اہل سنت کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی انسان عالم ہو گیا تو اس کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا مرشد حقیقی خود اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کی کتاب ہے۔ اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، امام اہل سنت مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا فرمان، بندہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اس لیے کہ ایک عالم نائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد سے اگر وہ بیعت ہوتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف اس سلسلے کے اسلاف اور بزرگان دین کی برکت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آج دارالعلوم کے سالانہ جلسے دستار بندی میں آپ شریک ہیں۔ ظاہر ہے ننھے منھے بچوں کی فراغت ہوئی، یہ حفاظ کرام فارغ ہوئے، ان کے لیے پوسٹر چھاپا گیا،
ان کے لیے پوسٹر چھاپا گیا، اشتہار دیا گیا، اخباروں میں دیا گیا، آپ سب تشریف لائے۔ ہو سکتا ہے کل فراغت کے بعد پھر انہیں اخبار میں دے دیا جائے، ان کے نام چھپ جائیں، کچھ لوگ جان جائیں۔ لیکن اگر یہی بچے نیٹ کوالیفائی کرتے اور اس میں ٹاپر ہوتے، جیسا کہ یہ ننھا منھا بچہ نظر آ رہا ہے، اس کم عمری میں اس نے قرآن حفظ کر دیا ہے، اور کیوں نہ ہو یہ بریلی کا اس پر اعلیٰ حضرت کا اثر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک مہینے میں صرف و مغرب عشاء کے درمیان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بس بس یہ اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی۔ ابھی ہم نے کل ہی ختم بخاری کروایا تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن 10 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ دنیا میں لاکھوں کی تعداد نہیں، کروڑوں کی تعداد میں سب سے بڑی قوم اس دنیا میں کرسچن ہے، مگر شاید دنیا میں کوئی ان کی کتاب بائبل کا حافظ ملے۔ یہ قرآن کی صداقت اور اس کا اعجاز ہے کہ اتنے بڑے بڑے بچے قرآن کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے کچھ کام لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاریخ میں چمکتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بھی 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا، مگر ایسے نہیں حفظ کیا تھا کہ وہ درسگاہ میں بیٹھ کر یاد کرتے رہے ہوں۔ رمضان میں مغرب اور عشاء کے درمیان قرآن کی تلاوت کی اور جا کے تراویح سنا دیا۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بچوں کی دستاریں بندی ہوئی، آپ نے انہیں پھول پہنایا، مسرت سے جھوم گئے اور اتنا بڑا اجلاس ہوا، اس میں آپ نے شرکت کی۔ لیکن اگر یہی بچہ نیٹ کوالیفائی کرتا، اگر یہ بچہ IAS IPS کے کمپٹیشن کو فائٹ کرتا اور میرٹ لسٹ میں ٹاپر ہوتا تو آج پوری دنیا میں اسے دکھایا جاتا، تمام ٹیلی ویژن اسٹیشن کے نئے جنٹل مین پہنچ جاتے، جرنلسٹ آ جاتے، صرف اس سے انٹرویو نہیں کرتے بلکہ اس کے باپ کو بھی پکڑ لیتے۔ ذرا بتاؤ تم اسے کھلاتے کیا تھے، تم اسے پلاتے کیا تھے، تم اسے سلاتے کیسے تھے، تم نے بچپن میں اسے اسکول کیسے بھیجا تھا، جب یہ کالج گئے تھے تو کس کالج میں گئے تھے، اس کے زمانے میں ان کی حالت کیسی تھی، ان کی طبیعت کیسی تھی، ان کا مزاج کیسا تھا، یہ سوتے کب تھے، یہ جگتے کب تھے۔ باپ سے کھڑے ہو کر ڈیوڑی میں انٹرویو لے رہا تھا، ادھر بوڑھیا ماں کو سکون نہیں ہوا، بغیر دانت کے وہ بھی کیمرے میں آ گئی۔ یہی نہیں صرف کچھ کرتے تھے، میں بڑی خدمت کیا کرتی تھی، ناشتہ ٹفن تیار کیا۔ آپ کا بیٹا فارغ ہوا تو چند لوگوں نے جانا، 100 200 500 لوگوں نے جانا، اشتہار کے ذریعے 1000 2000 10,000 نے جانا۔ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوا، اسے ہار پھول پہنایا گیا تو گنتی کے لوگوں نے پہنایا۔ لیکن اگر یہی انجینئرنگ کے کمپٹیشن میں ٹاپر ہوتا، IIT ٹاپ کرتا، نیٹ کوالیفائی نہیں ٹاپ کرتا، تو صرف 1000 2000 10,000 20,000 لوگ نہیں، پوری دنیا میں اس کے نام کا وبیلہ مچایا جاتا۔ آپ کا یہ خیال ہوگا، آپ کی یہ سوچ ہوگی، ایک حافظ قرآن حافظ بننے کے بعد اگر درسگاہ میں بیٹھتا ہے تو اس کی تنخواہ 10,000 20,000 25,000، اگر کسی گرانٹیڈ مدرسے میں چلا گیا تو 80,000 90,000 1 لاکھ، اس سے زیادہ تو نہیں آئے۔ لیکن اگر یہ IAS ہو گیا اور یہ DM بن گیا تو اس کے پاس تو تنخواہ کی کوئی بات ہی نہیں، اوپر کا پیسہ، نیچے کا پیسہ، دائیں کا پیسہ، بائیں کا پیسہ، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آپ اس لیے مسرت اپنے اندر کم محسوس کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے ایک حافظ قرآن بننے سے کیا فائدہ ہوگا؟
نہ دنیا کی دولت ہمارے پاس آئے گی، نہ اس کے نام کا ایڈورٹائز ہوگا، نہ اس کا اعلان و اشتہار ہوگا۔ اور اگر میرا بیٹا ماڈرن ایجوکیشن میں ہوتا ہے، اگر وہ ٹاپر ہوتا ہے تو اس کے نام کی شہرت ہوتی ہے، اس کی ایڈورٹائز کی جاتی ہے، تمام میڈیا اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے، تمام لوگ اس کے آگے پیچھے چلتے نظر آتے ہیں۔ کامیابی کے بعد جب وہ نوکری کی چیئر پر بیٹھتا ہے اور وہ وصولی شروع کرتا ہے تو تنخواہ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، دولت کے جائز و ناجائز انبار لگے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بن جاتا ہے تب تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، مر جانے والی سوئی بھی لے لگاتا ہے تو لاکھ روپے وصول لیتا ہے۔ اب تو ڈاکٹری طبابت نہیں رہ گئی ہے، اب تو لوٹنے کا ذریعہ ڈاکٹر ڈاکو صاحب بن گئے ہیں۔ بستر پر لٹا کر فرمائش کرتے، آپریشن کے بغیر کام نہیں چلنے والا، 2 لاکھ روپے لگیں گے، بھیک مانگ کر لاؤ، کھیت بیچ کر لاؤ، نہیں اس کی پرواہ نہیں۔ بیٹا اگر ڈاکٹر ہوتا، بیٹا اگر انجینئر ہوتا، بیٹا اگر IAS ہوتا، ایڈورٹائز ہوگی، ایڈورٹائز ہوگی، مگر وہاں ہوگی جہاں اس کی قیمت ہوگی، وہاں ہوگی جہاں اس کی حیثیت ہوگی۔ آج کے ٹاپر کی حیثیت صرف آج کی دنیا میں بسنے والوں کے لیے ہے، اور حفظ قرآن کرنے والے ٹاپر کی حیثیت سارے جہان کے لیے۔ بے شک آئیے ذرا دیکھیے، آپ کو تو ایڈورٹائز کا پتہ چل گیا، کل نام ہوگا تو کیا کام ہوگا؟ اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا، دولت کماتا، تو آپ کتنے دن آرام کر لیتے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی بین الستین والسبعین، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہیں۔ کتنی ہیں؟ یعنی ایک آدمی جنرلی کتنا زندہ رہے گا؟ 60 سے 70 سال۔ دائیں بائیں دیکھ لیجئے، 70 کے اوپر جتنے لوگ ہیں سب بونس پہ چل رہے ہیں۔ 70 سے اوپر جتنے ہیں سب بونس پہ چل رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک انسان 60 سال زندہ رہے گا، 70 سال زندہ رہے گا، 80 سال زندہ رہے گا، 100 سال زندہ رہے گا، 120 سال زندہ رہے گا، 150 سال زندہ رہے گا۔ اتنا ہی نہ وہ زندہ رہے گا، اس سے زیادہ تو زندہ نہیں رہے گا۔ اگر تمہارا بیٹا کمائی شروع کرتا ہے تو کتنے دن تم آرام کر لو گے؟ 40 سال، 50 سال، اس لیے کہ جب تمہاری عمر 40 سال کی ہو گئی تھی تب تمہارا بیٹا IAS بنا تھا، تب تمہارا بیٹا IPS بنا تھا، تب تمہارا بیٹا ڈاکٹر بنا تھا، تب اس نے پیسہ کمانا شروع کیا تھا۔ اپنے بیٹے کی کمائی تم 40 سال کھا سکتے ہو، 50 سال کھا سکتے ہو، 60 سال کھا سکتے ہو، لیکن آؤ ذرا دیکھو ایک حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے، ایک حافظ قرآن کا مقام کیا ہے۔ جناب عالی توجہ دیجئے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن اپنے 5 پشتوں کی بخشش کروائے گا، اور جو جنت میں جائے گا کبھی پھر موت نہ پائے گا، اور جو جنت میں جائے گا کبھی نکل کر نہ آئے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک حافظ قرآن اپنے 5 پشت کو جنت میں پہنچائے گا، اور 5 سال، 50 سال، 100 سال نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اسے عیش و عشرت کی منزل میں اتار کر آپ کا ڈاکٹر بیٹا کمائی کر رہا تھا تو آپ 50 سال، 60 سال، 70 سال اس کا پیسہ کھا رہے تھے، مگر ایک حافظ قرآن جب کمائی کر کے نکلتا ہے اس کی دستار ہوتی ہے، اس کی فراغت ہوتی ہے، اور وہ حفظ قرآن کے بعد قرآن یاد رکھتے ہوئے اپنے قبر کی منزل ایمان کے ساتھ پہنچتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 پشتوں کی بخشش کروا دو۔ آپ ہکا بکا پریشان ہو گئے، یہی حافظ جی 5 پشتوں کی بخشش کروائیں گے جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی سوتے رہتے ہیں، یہی حافظ جی جو بازار میں تجارت کرتے ہیں، یہی حافظ جی جو کبھی سچ بولتے ہیں کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کیا یہی حافظ جی بخشش کروائیں گے جو ہمارے ساتھ بازاروں میں گھومتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں؟ کیا یہی حافظ جی بخشش کروائیں گے
کے جن کے اعمال سے ہم متاثر نہیں، جن کے کردار سے ہم متاثر نہیں، قرآن پڑھنے والے نے قرآن کو دل میں محفوظ کر لیا، اللہ نے اسے انعام دیا۔ مگر سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، عارف باللہ عبد الغنی النابلسی الحدیقۃ الندیہ میں نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر حافظ قرآن وہ حافظ قرآن 5 پشتوں کی بخشش کروائے جو پورے قرآن کا معنی مطلب سمجھے، ایسا حافظ ہونا چاہیے جو قرآن کا معنی سمجھے، قرآن کا مطلب سمجھے، تو جواب دیتے ہیں اگر حافظ قرآن سارے قرآن کا معنی سمجھے گا، اس کا مطلب سمجھے گا، اس کی تفسیر سمجھے گا، اس کی تعبیر سمجھے گا، اس کے احکام جانے گا، اس کے مناہی جانے گا، تو وہ صرف حافظ قرآن نہیں ہوگا، وہ تو بہت بڑا عالم ربانی ہوگا۔ اور ایک عالم اپنے 5 پشت کی نہیں بلکہ اپنے 7 پشت کی بخشش کروائے گا۔ حافظ سے مراد وہ حافظ قرآن نہیں ہے جو پورے قرآن کا مطلب سمجھتا ہو، جو پورے قرآن کی تفسیر سمجھتا ہو، جو پورے قرآن کی تعبیر سمجھتا ہو، جو اس کے احکام سمجھتا ہو، وہ حافظ مراد نہیں ہے۔ اس حافظ میں وہی حافظ مراد ہے جس نے اللہ کے کلام کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا ہے، چاہے معنی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا۔ کچھ حضرات نے کہا اس حدیث میں 5 پشتوں کی بخشش وہ کروائے گا، 5 پشتوں کی بخشش وہ کروائے گا جو قرآن کے تمام احکام پر عمل کرے گا، تمام قرآن کے روکی ہوئی چیزوں سے منہیات سے بچے گا، وہ اپنے 5 پشتوں کی بخشش کروائے گا۔ ذرا غور کیجیے حضرات، بہت سے لوگ آئے، جب تک دل چاہا بیٹھے، جب تک چاہا دل نے چاہا، جب کہ اٹھ کر چلے گئے۔ ذرا آپ بتائیے کیا اسلام کا قانون صرف انہی علماء کے لیے ہے کہ آپ کے لیے بھی ہے؟ ارے بولیے نا منہ سے۔ نماز تمام عاقل بالغ مسلمان پر جو معذور نہ ہو، تو اگر قرآن کا سیکھنا تمام عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے تو قرآن کا سیکھنا بھی، ارے بولو نا بھائی، اور غسل کے احکام کا جاننا اور وضو کا طریقہ جاننا اور درود فاتحہ پڑھنا۔ یہ کہتے ہیں ہم درود فاتحہ نہیں پڑھتے، اللہ کہتا ہے نماز ہی نہیں ہوگی، فاتحہ پہلے پڑھو، درود بیٹھ کے پڑھو۔ وہی ہم باہر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں چرک ہو گیا، اور وہی بیٹھ کے نماز میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ادا ہو گئی۔ تو جناب عالی، ایک مسلمان پر اسلام لانے کے بعد جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوا، اس کے اوپر نماز، بولیے نماز فرض ہو گئی۔ اب سب سے پہلی عبادت، سب سے ضروری عبادت، اور نماز ادا ہوگی تو کیسے ادا ہوگی؟ جب آپ غسل کریں گے تو جس پر نماز کا سیکھنا فرض، نماز کی ادائیگی فرض ہے، اس پر غسل کا جاننا فرض ہے، اس پر وضو کا جاننا فرض ہے، اس پر قرآن کا